علیکم عزیز طلبہ و طلبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جملے کی اجزائے ترکیبی یا ترکیب نحوی۔ یہ بہت اہم موضوع ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس سے ریلیٹڈ لازمی آپ کے معروضی سوال یا موضوعی سوال میں لازمی اس طرح کا ایک سوال شامل ہوتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں جملے کے اجزائے ترکیبی سے کیا مراد ہے۔ جملے کے اجزائے ترکیبی سے مراد وہ مختلف حصے ہیں جو مل کر ایک جملہ مکمل بناتے ہیں، اور ترکیبی نحوی سے مراد کسی جملے کے اجزاء الگ الگ کرنے کے عمل کو ترکیبی نحوی کہتے ہیں۔ آپ کے اکثر جو پیپر ہے یا پرچہ جات میں اس طرح کا سوال آتا ہے، کوئی جملہ آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی ترکیب نحوی کریں، تو اس میں کن کن چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں کہ آیا یہ جملہ اسمیہ ہے یا یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس میں خبر کیا ہے، مبتدا کیا ہے، فعل کیا ہے، مفعول کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ جملے کی ترکیب نحوی کرتے ہیں۔ جملے کے اجزائے ترکیبی میں مرکب ناقص، مرکب تام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، اس کے بعد خبر ہے۔ اب میں نے چیزوں کو اس طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی کہ پہلے آپ اس کے ایک ایک جز کو سمجھیں، اس کے بعد آپ ترکیب نحوی پہ آئیں۔ خبر سے مراد کیا ہے؟ خبر کے لغوی معنی ہے اطلاع دینا، خبر دینا، بتانا۔ جملے میں وہ جز جو مبتدا کے بارے میں کوئی بات یا اطلاع دے اسے خبر کہتے ہیں۔ خبر ہمیشہ مبتدا کے بارے میں اطلاع دیتی ہے۔ مرکب تام ایسا مرکب جو اپنے آپ میں مکمل معنی دیتا ہو، عام طور پر فاعل، فعل یا مبتدا خبر کے طور پر پورا جملہ بن جاتا ہے۔ مرکب تام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں فاعل، فعل اور خبر جو ہے یہ مل کر جملہ بناتے ہیں۔ مبتدا عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب مبتدا سے کیا مراد ہے؟ اس میں بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مبتدا جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے یا اس ابتدا سے نکلا ہے جس کی لغوی معنی ہے آغاز یا شروع کرنا۔ جملے میں وہ اسم یا ضمیر جس سے جملے کی ابتدا کی جائے اور جس کے بارے میں بات بتائی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ آپ نے یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جملے میں وہ اسم یا ضمیر جس سے جملے کی ابتدا کی جائے اسے مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا ہمیشہ اسمیہ میں آتا ہے، جملہ اسمیہ میں ہمیشہ مبتدا پایا جاتا ہے کیونکہ یہ اسم یا ضمیر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی چیز اس کی علامت کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب فعل ناقص کیا ہے؟ عام طور پر فاعل یا فعل یا مبتدا خبر کے طور پر پورا جملہ بن جاتا ہے۔ اس میں ہیں، تھے، تھا، اس طرح کے حروف آتے ہیں یا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ فعل ناقص ہے۔ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا کے بارے میں جس کے بارے میں بات ہو اسے مبتدا کہا جاتا ہے، اور اسے مسند اعلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسند اعلیہ وہ ہے جس کے بارے میں کچھ کہا جائے، اس لیے میں نے دونوں کو یہاں ساتھ لکھا ہے، مبتدا جس کے بارے میں بات ہو یا مسند اعلیہ جس کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ خبر اس کے بارے میں جو بات یا اطلاع دی جائے اسے خبر کہتے ہیں، اور اسے مسند بھی کہتے ہیں۔ وہ ہے جس کے بارے میں کہا جائے، مسند وہ ہے جو اس کے بارے میں کہا جائے، یعنی جو خبر ہے۔ تو دونوں کو یہاں ساتھ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مبتدا سے مراد کیا ہے؟ یعنی مبتدا اور مسند اعلیہ دونوں ایک ہی چیز ہے، جس کے بارے میں بات ہو اس کو مبتدا یا مسند اعلیہ کہا جاتا ہے، اور خبر جو ہے کیا ہے؟ جس کے بارے میں جو بات بیان کی جا رہی، جو اطلاع دی جا رہی اسے مسند یا خبر کہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھیے، علی طالب علم ہے۔ علی جو ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ علی ہے تو مبتدا ہے، یا اس کو مسند اعلیہ ہم کہیں گے۔ طالب علم ہے، خبر آپ کو بتایا جائے کہ طالب علم ہے، بتا رہا ہے کہ علی کیا ہے، علی ایک طالب علم ہے تو وہ خبر ہے یا مسند ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی ترکیب نحوی کرتے ہیں، جملہ اسمیہ۔ اب جملہ اسمیہ کے لیے آپ نے کچھ چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ جملہ جو اسم یا ضمیر سے شروع ہو، اس کی بنیاد مبتدا اور خبر پہ ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ اسم یا ضمیر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ مبتدا اور خبر پر ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ میں اصل زور کسی چیز یا شخص کے بارے میں بتانے پر ہوتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، یہ کتاب نئی ہے، یہ کتاب مبتدا ہے، نئی ہے خبر ہے۔ سلمان ذہین ہے،
تو آپ کو بتایا جا رہا ہے سلمان کیا ہے، مبتدا ہے، خبر کیا ہے اس میں، ذہین ہے کیا ہے، فعل ناقص ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت یہاں پہ دیکھیں، اکرم محنتی ہے، آمنہ ایماندار ہے، بچہ شرارتی ہے۔ اب ان جملوں میں مسند الیہ یا مبتدا کیا ہے، یہاں پر سلمان، آمنہ، اکرم، بچے، یہ مسند الیہ یا مبتدا کہلائیں گے۔ اب خبر کیا ہے ان جملوں میں، خبر یا مسند کیا ہے یہاں پر، ذہین، ایماندار، محنتی، شرارتی، یہ خبر یا مسند ہے۔ فعل ناقص دیکھیے، ہے، تھا، ہیں، یہ فعل ناقص ہے۔ اب دیکھیے جملہ فعلیہ ہے وہ جملہ جو فعل یا کام یا عمل سے شروع ہو۔ جملہ فعلیہ کی پہچان آپ نے ایسے رکھنی ہے، اس میں اصل زور کسی عمل یا حرکت پر ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب عام طور پر فعل، فاعل، مفعول سے بنتی ہے۔ اس میں فعل بھی پایا جاتا ہے، مفعول بھی اور فاعل بھی۔ بارش ہو رہی ہے، ضروری نہیں، مفعول جو ہے کبھی اس میں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، مثال دیکھیے، بارش ہو رہی ہے تو فعل کیا ہے اس میں، ہو رہی ہے، فاعل کیا ہے، بارش۔ اس کے بعد استاد آئے، شائستہ نے پڑھا۔ اب اس میں استاد کیا ہے، فاعل ہے، آئے کیا ہے، فعل ہے، شائستہ نے پڑھا، شائستہ کیا ہے، فاعل ہے، پڑھا کیا ہے، فعل ہے۔ اسی طرح شکاری نے شیر مارا۔ اب شکاری نے شیر کو مارا یا شیر مارا، اس میں شیر جو ہے اور شکاری جو ہے وہ کیا آئے گا، فاعل ہے، مارا کیا آئے گا، فعل ہے، مفعول کیا ہے اس میں، شیر ہے۔ تو اس طرح ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جملے کی ترکیب نحوی کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے متعلق چیزوں کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔